زیادہ عدد اور تعداد میں استغفار کرتے تھے کہ شمار کرنے والوں کا شمار پیچھے رہ جاتا، آپ کا وہ تکرار آگے بڑھ جاتا تھا۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ اے میرے رب پروردگار، میرے خالق اور مالک، مجھے ان بندوں میں سے کر دے اذا احسنوا استبشروا، جب وہ اچھا کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، مجھے ان میں سے کر دے۔ جب کوئی عمل صالح کر لیتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، مولا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس اچھائی کی توفیق مرحمت فرمائی، کیونکہ اچھائی بھی اپنے آپ کوئی اپنی مرضی سے کر لے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی قدرت اور اس کے ارادے کے بغیر تو یہاں پر یہ حال ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک درخت کا پتا بھی حرکت میں نہیں آ سکتا، تو اس سے اس کا فضل مانگو اور عمل صالح کی توفیق کا سوال کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے مولا تعالی اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، مولا تو مجھے ان میں سے کر دے جو اچھا کر کے خوش ہوتے ہیں، اور مجھے ان میں سے بنا دے اذا اذنبوا استغفروا، جب وہ کچھ برا کر بیٹھے تو فوری طور پر وہ تجھ سے استغفار کرتے ہیں، مولا تو مجھے ان میں سے بنا دے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء کا شیوا ہے استغفار اور توبہ کا۔ اب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو گناہوں سے پاک ہیں، معصومین کے امام ہیں، لیکن پھر اتنی زیادہ تعداد میں استغفار کا مطلب، تو بخاری شریف کی اس حدیث کے شراح نے یہ لکھا ہے، شارحین لکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے اپنے گناہوں کے لیے استغفار کا، اور چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی امت ہے تو آپ نے امت کو تعلیم میں تو فرمانی تھی۔ آپ معصوموں کے امام ہو کر بھی دن میں 100 دفعہ یا 70 دفعہ یا اس سے بھی زیادہ استغفار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استغفار اپنے گناہوں کے لیے نہیں ہے، امت کو طریقہ سکھانے کے لیے ہے، اور امت کے گناہوں کے لیے استغفار رب کے حضور کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی امت، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع المذنبین رحمت للعالمین اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان رکھنے والے آقا ہیں، تو اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے گناہگار امتیوں کے لیے سرکار استغفار کرتے ہیں۔ قرآن میں مرکوز اور ملفوظ ہے، قرآن میں اللہ رب العزت کا ارشاد اقدس ہے، فرمان الہی ہے، اللہ رب العزت نے تعلیم بھی دی ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی بڑے گناہ کر، جاؤک حبیب وہ آپ کے پاس آ جائیں۔ اب علماء نے اس حدیث کی تفسیر میں فرمایا جاؤک سے مراد آپ کے پاس ظاہری آیات میں آ جائیں، یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس وقت کے دور کے لوگ جب کوئی گناہ کر لیں، برا کر لیں، اللہ نہ کرے، اور پھر توبہ کی توفیق انہیں ملے، تو ان کی توبہ کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضری کی صورت میں یوں ملے گا کہ وہ آ کر اپنے گناہ کا اعتراف کریں اور اللہ رب العزت سے اس گناہ کی معافی چاہیں، اور رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حق میں سفارشی بنائیں، اور یہ عرض کریں کہ اللہ کے حبیب ہمارے لیے آپ ہی استغفار کیجیے۔ اور قرآن فرماتا ہے وہ آ کر توبہ تائب ہوں آپ کی بارگاہ میں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے لیے رسول استغفار کریں، یعنی ان کے حق میں سفارش کریں۔ فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، البتہ پالیں گے وہ اللہ کو اس حال میں کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔
رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آنے کا یہ ثمرہ ملے گا، لوجد اللہ تواب الرحیما۔ اور کئی ایسے واقعات ہیں، اگر میں اس تفصیل میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے۔ اور مفسرین کرام کا ایک بعد از وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہ گار تو ہیں، ہم بھی گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، اور ہمارا ضمیر بھی ملامت کرتا ہے۔ شکر کرو وہ لوگ کہ جن کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے، نفس لبامہ بھی جنہیں مل جائے تو وہ بھی بڑی بات، کیونکہ کئیوں کے تو ضمیر ہی مار جاتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے ہی مار چکے ہیں، یہی فرض کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ برا کیا اور پھر یہ بھی نہ سوچا کہ وہ برا تھا، آج ہماری حالت یہی ہو چکی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی تو گناہ گار ہیں، تو وہ جاؤ کا پر عمل کیا کریں، کیسے کریں؟ اب دو صورتیں مفسرین کرام کا ایک طبقہ بیان فرماتا ہے، اہل سنت و جماعت کے مفسرین فرماتے ہیں جاؤ کا مطلب اس زمانے میں یہ ہوگا کہ یا تو مدینے کا سفر کر لے، اسے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت نصیب ہو جائے، جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حدیث ہے، فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی میرے اوپر اس کے حق میں سفارش کرنا لازم ہو گیا، وجبت لہو شفاعت۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے من زارا قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کر لی اسے اسی طرح کی حاضری نصیب ہوئی جس طرح کہ اس نے میری ظاہری حیات میں میری بارگاہ کی حاضری بھر لی ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے اندر ایمان کی حالت میں جسے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو جایا کرتی تھی وہ صحابی بنتا تھا، آج کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ ایسا ہی ہے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، جو کچھ مرضی کر لے، وہ متقی ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، غوث ہو سکتا ہے، کتب ہو سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آج کوئی صحابی نہیں ہو سکتا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں امت میں سے بعض افراد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اب حج کرنے والے حج کر رہے ہیں اور پھر بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری دے کر بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر ہو کر آپ کے روضہ انور کی زیارت کرتے ہیں۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ رب العزت نے اس طرح کا انعام آج تک کے لوگوں کے لیے بھی اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یوں رکھا ہے کہ جیسے آج کوئی نمازیں پڑھے، حج کرے، سب کچھ کرے، کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ فضیلت ظاہری حیات کے اندر جو پا گئے سو پا گئے۔ اسی طرح قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں سے بھی دو طرح کے لوگ ہیں، وہ جنہیں مدینے جانا نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے تم میرے لیے سب دعا کرو، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ سب کو بار بار مدینے لے جا، مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں۔ پڑھ لو دعا ہے مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، مدینے جاؤں۔ اور روزے سے بیٹھے ہو مانگ لو، یہ مانگ لو، میں اگلی بات بتاؤں گا انشاءاللہ، پورا حال یہ سبحان اللہ کی آواز سے گونجے گا۔ شیخ صاحب نے جو فیصلہ کیا، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، آج جتنے بھی حدیث کی خدمت کر رہے ہیں کسی نہ کسی واسطے سے جا کر ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد جا کر بنیں گے۔ برکت اللہ فی الہند ان کا لقب ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ آپ یہی کہہ رہے ہیں سبق